اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کا یہ 35واں ویڈیو ہے، 35 اور سورہ بقرہ چل رہا ہے اور آیت 254 سے 257 ہم پڑھیں گے آج، اور یہ رکوع ہے 34 نمبر 34واں رکوع ہے۔ اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یہاں سے ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں پورے رکوع کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اتنی صاف ستھری بات یہاں کہی گئی ہے، ایمان والوں سے مخاطبت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں اس طرح کے کفار و مشرکین نہیں ہیں جو مکے میں تھے۔ یہاں پر یہود و نصارہ ہیں، اکثر یہودی ہیں جس کو توحید، رسالت، آخرت، کتاب، ان سب باتوں کا پہلے سے علم تھا اور یہ مانتے بھی تھے۔ آپ جو لوگ ایمان لائے اور جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شفٹ بھی ہو گئے، اور جو لوگ وہاں آنے کے بعد ایمان لائے، تو ان تمام مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی مال متاع ہم تم کو دے رہے ہیں، دیے ہیں، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جبکہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے اس طرف کہ جو لوگ پیسے کی لالچ میں حلال حرام بھی بھول جاتے ہیں، کماتے وقت بھی اور خرچ کرتے وقت بھی اور جمع کرتے وقت بھی۔ اگر آپ حلال دولت کماتے بھی ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں تو بھی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا جو ہے حساب کتاب بند ہو جائے اور تم اتنی دولت چھوڑ جاؤ کہ تمہارے پیچھے تمہارے ورثہ جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں اور آپس میں اختلافات کرتے رہیں، وہاں قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں نیکیوں کا حساب چلے گا، کوئی دوستی کام میں آنے والی نہیں ہے اور کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ یہاں ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو سفارش کے بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری سفارش ہوگی، ایک حافظ صاحب جو ہے 7 پشتوں کو بخشوائیں گے، آنے والی پچھلی اڑوس پڑوس محلے کے تمام شرابی، جواری اور زانی لوگوں کو بھی حافظ صاحب بخشوا لیں گے، بزرگان دین، اولیاء جو ہے آپ کو جنت میں اپنا دامن پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے، اور آپ کے چور مرشدین جس کو کھانا پکنے کے بعد سب سے پہلے ان کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ آپ کو اپنے دامن پکڑ کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہاں لوگ برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، وہاں دامن پکڑنے کا چانس نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کا یہ رویہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بستی میں، صحابہ اکرام میں، لوگوں میں فاقہ کشی کا دور چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ان کی اہلیہ نے کہا امہات المومنین نے کہ بھئی نہیں ہے کچھ بھی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ کچھ ایسے لکڑیاں وکڑیاں کچھ بھی چیز جلاؤ تاکہ دھواں باہر نکلے، لوگ یہ سمجھیں کہ نبی کے گھر میں کچھ پک رہا ہے، ورنہ لوگ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا جو ہے وہ دیتے دیتے کھینچ کے لا کے اپنا ہمارے گھر پہنچا دیں گے محبت میں میری۔ تو یہ ہمارے نبی کا رویہ، اور ان چور مرشدوں کا رویہ یہ ہے کہ پہلے کھانا پکے تو ان کو بلاؤ، ان کے پاس پہنچاؤ، گھر بھراؤ نہیں ہو تو انہیں دعوت دو، کوئی معاملہ ہو تو ان سے پہلے کرواؤ، ان کی جیب بھرو۔ تو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ایسے لوگوں پر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو ایسے بٹے باز اور ایسے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اور ظالم اصل میں وہی لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے یہاں ان کا ذکر آ گیا،
چلیے یہاں سے ایک بہت بڑی آیت جو قرآن کی بڑی معروف آیت مانی جاتی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ ہے آیت الکرسی، یعنی حکومت والی آیت۔ کرسی کا مطلب حکومت ہے، یہاں پر یہ چار پایوں والی کرسی نہیں ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے وہ بھی معلوم ہے، وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے، ان سے اوجھل ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا خود ہی اللہ ان کو علم دے دے یا دینا چاہے۔ یہ بڑی جامع اور بڑی کمال کی آیت ہے۔ شروع سے آخر تک اللہ کی وحدانیت اور شرک کی جو ہے، شرک پہ ایسی ضرب لگی ہے کہ ایسے جاہل اور ایسے نالائق لوگ ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، علماء سو، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء سو جو اللہ کو تو نعوذ باللہ مردہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہم بزرگان دین، اولیاء اللہ اور ایسے اور ویسے آئیں بائیں شائیں ایکس وائی زیڈ کے پاس جا کے ان کو سناتے ہیں، جبکہ خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قبر میں ہیں وہ بھی نہیں سنتے، جو مر چکے ہیں وہ بھی نہیں سنتے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ ابطال ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا حافظ ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، اور جو ہے وہ صحابی ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی نہیں سنتا۔ یہ یاد رکھ لیجیے بات، یہاں اللہ اس کی جو ہے ضد میں یہ بات کہہ رہا ہے، وہ کاٹنے کے لیے، وہ ختم کرنے کے لیے، اس کے رد میں کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ یہ جھوٹی امیدیں چھوڑ دیجئے اور سیدھے رستے پہ آ جائیے، اور ایسے نالائقوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیجئے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی ہمیشہ زندہ ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی ہمیں ہر چیز کو اٹھائے ہوئے ہے، قائم کیے ہوئے ہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ یہاں ایک عیسائیوں کا ایک جھوٹا عقیدہ ہے جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا کو بنایا اور 7ویں دن اس نے ریسٹ کیا، آرام کیا، اسی لیے وہ لوگ سنڈے کو چھٹی مناتے ہیں، اسی عقیدے کے تحت۔ اب یہاں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو کٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے، جھٹلا دیا ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے، وہ اسی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تھوڑا سا عقل کا استعمال کریے، دیکھیے کہ معمولی قسم کے لیڈر، 2 کوڑے کے MLA، ایک معمولی انسپیکٹر، ایک معمولی کمشنر جو ہے، ایک معمولی منسٹر، اس کے دربار میں جانے کے لیے، اس کے دربار میں کچھ پیش کرنے کے لیے 25 سیکیورٹیوں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہی کافر اور مشرک جو ہے یہ مثالیں دیتے ہیں کہ کسی آفیسر کے پاس جانے کے لیے پہلے چوکیدار کو چمچہ لگانا پڑتا ہے، مسکا لگانا پڑتا ہے۔ وہاں اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے خیالوں سے بھی واقف ہے، آپ 80 سال کے بعد کیا سوچنے والے ہیں، آپ کے 1000 پشتوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ اس کو پتا ہے، اور اس کی حکومت سارے عالمین پہ چھائی ہوئی ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس کو سنانے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹی سفارشوں کے بھروسے پہ مت بیٹھیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی سفارش کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بڑے MLA کو لے کے منسٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی کمشنر کے پاس جاتے ہیں، تو کیا وہ کمشنر یا وہ جج یا وہ منسٹر یہ نہیں کہے گا کہ جناب آپ جس کی سفارش لے کے آئے ہیں وہ تو اس محلے کا سب سے زیادہ چور، بٹے باز، زانی، جواری اور بدکار آدمی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے؟ اچھا پھر ایسے نالائق جو واسطے وسیلے لگاتے ہیں خود ہی کہتے ہیں ہم تو گنہگار بندے ہیں،
ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ نہیں سکتے، ہم کو شرم آتی ہے. اصل میں تو تم کافر ہو، تمہارے اندر کفر بھرا ہوا ہے، تمہیں اللہ کا یقین ہی نہیں ہے. تمہارا یقین تو ان مٹی کے ڈھیروں پہ ہے جس کے نیچے جو ہے ہڈیاں بھی بچی بھی نہیں ہوں گی، ان کے اوپر تمہارا ہے. تمہارا جو بھروسہ ہے وہ بتوں پہ ہے. تو یہاں اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. تو جو کچھ وہ پیش کر چکے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. تو جو صاحب واسطہ لگا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہو یا فرشتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں ٹھہر کے کسی کی سفارش نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جس مجرم کی وہ لوگ سفارش کر رہے ہیں وہ مجرم کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا. ہاں یہاں اس کی سفارش، اس کی اجازت کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی انبیاء کو کھڑا کر کے پوچھے گا، حفاظ کرام کو کھڑا کر کے پوچھے گا. اگر وہ واقعی صحیح حافظ ہے، صحیح اس کا عقیدہ رہا ہے، وہ شرک سے صاف ستھرا رہا ہے، تو اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ اگر تمہارا جو ہے کسی کے معاملے میں سفارش کرنے کا ارادہ ہے تو میری مرضی ہے، کروں نہ کروں، لیکن تم کو عزت دینے کے لیے میں کھڑا کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جس کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یا جو بھی فرشتے کریں گے یا علماء کریں گے یا بزرگان دین کریں گے ان سب کو جنت میں ڈھکیل دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ جسے چاہے گا مغفرت کرے گا. آگے سن لیجیے، وہ اس سے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی. یعنی اللہ کی معلومات میں جو ہے وہ سفارش کرنے والوں کے علم میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خود ان کو اس کا پتہ نہ دے دے، یعنی اتنا علم نہ دے دے. اللہ لمیٹڈ علم دیتا ہے چاہے نبی کو کیوں نہ ہو. اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کے پاورز میں سب کچھ ہے. وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، کس نے کیا کیا، اس کے پیچھے کیا نیت تھی. تو کسی کی سفارش، کسی کے واسطے وسیلے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس پہ چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. دیکھیے سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ 6-7 گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، کبھی کبھی ڈیوٹی پہ بھی سو جاتا ہے. اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بلکہ اس کو اس کی دنیا کی حفاظت کے لیے اور تم لوگوں کی سیکیورٹی، تم لوگ کیا بدماشی کر رہے ہو، کیا اچھا کام کر رہے ہو، ان سب کی انفارمیشن کے لیے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی کام ایسا ہے جو اس کو تھکانے والا ہے. بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے. اب اس کے بعد ایک آیت شروع ہوتی ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یعنی یہاں مسلمانوں کو اور داعیوں کو جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دلا جا رہا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دین جو ہے بڑا آسان ہے. اس معاملے میں آپ لوگوں پہ زور زبردستی مت کیجیے، پیار سے سمجھائیے. مان گئے تو مان گئے، نہیں مانے کوئی بات نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے اللہ کہہ رہا ہے صحیح بات، غلط بات اور غلط خیالات سے اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے چھانٹ کر کے رکھ دی ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط ہر بات کو صاف صاف کھلا کر کے بتا دیا. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. طاغوت اور کفر، اور اس کے نیچے ایک لفظ قرآن میں آتا ہے، وہ ہے فاسق. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کرے اور اپنی مرضی چلائے. اور ایسے کفر اس کو کہتے ہیں جو سرے سے اللہ کا انکار کرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے. اور طاغوت اسے کہتے ہیں وہ شخص کو جو خود خدائی کا دعویٰ کرے. اب آپ اس 3 الفاظ کو فریم بنا کے اس میں ہمارے لیڈرز کو چیک کر لیجئے، اس میں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے. یہ لوگ اصل میں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو ہمارا غلام بنا کے رکھ لیں، اپنا غلام بنا کے رکھ لیں. تو اسے کہتے ہیں طاغوت. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور جس کا سہارا اللہ نے لے لیا
اللہ جس کا سہارا بن جائے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار بھی اللہ ہی ہے، اور ان کو وہ تاریکیوں سے نکالتا ہے، یعنی اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی میں نکال کر لاتا ہے. اب جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کا حامی اور مددگار طاغوت ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ جتنا جو ہے مسکا لگانے والے ہیں لیڈرز کو، منسٹرز کو اور حکمرانوں کو، بیسیکلی وہ اللہ کے منکر ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فاسق ہیں، جن کے اندر کفر کی ایک صلاحیت پل رہی ہے. صلاحیت تو نہیں کہنا چاہیے، وہ صفت پل رہی ہے، اور وہ طاغوت ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں کھینچ لے جاتا ہے. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں صرف ہدایت ہی دے، اور ان آیتوں کا صحیح مطلب اور مفہوم ہمارے ذہن و دل میں پیوست کر دے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان باتوں میں، اللہ اس سے ہمیں معاف کر دے، اور میرے اور آپ کے دلوں سے اس کو ڈیلیٹ کر دے، مٹا دے. اور آپ سے یہ عرض گزارش ہے کہ قرآن کو مت چھوڑیے، قرآن کا ساتھ رکھیے. قرآن پڑھتے ہوئے جہاں آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی احکام ایسے ہوں، تب حدیث کی کتاب نکالیے، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیے، اور ایک حصہ ضرور پڑھتے رہیے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میچنگ بھی کرتے رہیے کہ کس آیت کے پس منظر میں آپ نے کیا کہا. باضابطہ باب بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کا سبجیکٹ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمارا سننا، پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.